بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 334 ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اس کنجری کی بات مت کرو جی، ڈرائیور نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا۔ مستی میں تو وہ خود تھی، میں تو اسے منع کرتا رہا تھا کہ آرام سے بیٹھے، میں ٹرک چلا رہا ہوں مگر اوے چھوڑو یہ اگر مگر، جاؤ بوٹے کو دیکھو۔ بوٹے کی فکر نہ کریں استاد جی، اول تو وہ میرا خیال تھا ایسا کبھی پہلے نہیں ہوا، مگر بندہ ہے بشر ہے، کہیں پیچھے رک گیا ہو ذرا سی دیر کے لیے، پیر میں کانٹا لگ گیا ہو یا پیشاب کرنے بیٹھ گیا ہو، وہ گیا ہوگا تو آ جائے گا۔ وہ اتنا بے وقوف اور نا واقف بھی نہیں ہے کہ یہاں پہنچ نہ سکے، کسی بھی پیچھے آنے والے ٹرک میں بیٹھ سکتا ہے۔ سارے ٹرک یہاں نہیں آتے، پیڈرو بولا۔ ہاں مگر سڑک تک تو آ سکتا ہے نا، آگے یہ 10 میل کا راستہ ہے، سائیں بولا، پیدل طے کر لے گا۔ بکواس بند کرو اپنی، اگر وہ نہیں ہے تو اسے لینے کے لیے جاؤ، یہاں میرے سامنے کھڑے کتے کی طرح بھونکو مت۔ زیادہ گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کتا ہوں تو حاجی کا، تمہارا دیا نہیں کھاتا۔ سائیں مشتعل ہو گیا۔ حاجی کس کا دیا کھاتا ہے یہ معلوم ہے؟ پیڈرو گھرایا۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں معلوم کرنے کی، سائیں نے کہا۔ تم میرے ساتھ انسانوں کی طرح بات کرو، ایسے میں نے اپنے باپ کی بھی کبھی نہیں سنی تھی۔ تم میرے باپ یا آقا نہیں ہو، خود بھی کسی کے کتے ہو۔ پیڈرو نے اسے ایک گالی دی۔ بات بہت بڑھ گئی تھی اور دونوں کتے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ غالباً ان کے درمیان پہلے سے اختلاف اور رنجش کے اسباب موجود تھے۔ پیڈرو خود کو بڑے اور زیادہ طاقتور حریف کا کتا سمجھتے ہوئے سب پر حاوی رہنا چاہتا ہوگا، مگر لنکا میں جو تھا سو 52 گز کا۔ سائیں نے جواب غزل کے طور پر پیڈرو کو زیادہ گالی دی اور اگلے چند سیکنڈ میں نہ جانے کیا ہوا، پیڈرو نے ڈرائیور پر حملہ کیا یا ڈرائیور نے پیڈرو پر۔ میں ایک فائر کے دھماکے پر اچھل پڑا۔ اس نوجوان نے چلا کے کہا، قتل قتل ہو گیا۔ میں نے ریوالور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ابھی تمہارا قتل ہو جائے گا، منہ بند رکھو اپنا۔ وہ کوئی بنگالی تھا، اس کے لہجے اور تلفظ نے میرے لیے شک کی گنجائش نہ چھوڑی کہ وہ علیحدگی پسند غداروں کے ٹولے کا آدمی تھا۔ دھماکہ سن کر وہ اتنا بدحواس ہوا تھا کہ میری ہدایت پر عمل کرنا بھول گیا تھا اور بے اختیار چلانے لگا تھا۔ دوسرے خلوت خانوں سے کئی مردوں عورتوں کی ملی جلی چیخوں میں اس کی آواز دب گئی تھی۔ اس کی طرح دوسرے دادے عیش دینے والے بھی دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ سب اندر چلو، پیڈرو نے چیخ کر کہا۔ خبردار جو کوئی باہر آیا میں گولی مار دوں گا سب کو۔ خوف اور سراسیمگی کے مارے ہوئے واپس دوڑے، دروازے دڑ دڑ کر کے بند ہوئے۔ ایک عورت ہسٹریا میں چلانے لگی، خون خون۔ چپ شالی، کسی مرنے کا تیرے باپ کا خون ہو گیا جو اتنا شور کرتی ہے؟ عورت کی آواز بند ہو گئی یا کر دی گئی۔ پیڈرو کی آواز سننے کے بعد مجھے بالکل شک نہیں رہا تھا کہ اس مختصر اور اچانک شروع ہو جانے والی جنگ میں شکست کس کی ہوئی۔ ڈرائیور مارا گیا تھا اور میں باہر جھانکے بغیر چشم تصور سے اس کی لاش کو راہداری میں پڑا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ یہ صورتحالات مجموعی طور پر میرے حق میں ہو گئی تھی۔ کلینر جسے میں نے چلتے ٹرک سے سڑک پر پھینکا تھا پہلے ہی مارا جا چکا تھا۔ ڈرائیور اب مارا گیا تھا، چنانچہ میری موجودگی کا راز افشاں ہونے کی امکانات وقتی طور پر معدوم ہو گئے تھے۔ وہ بنگالی جس کے منہ میں ریوالور کی نالی تھی، سانس روک کے بیٹھا تھر تھر کانپ رہا تھا اور بے ہوش ہو کر گرنے والا تھا۔ اسے زیادہ ڈر ہوگا کہ مجھ سے غیر ارادی طور پر ٹرائی کر نہ دب جائے۔ میں نے ریوالور باہر نکال دیا۔ پھر منہ مت کھولنا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اپنی زندگی کی ضرورت خود تمہیں ہوگی، مجھے اتنی زیادہ نہیں ہے۔ غلطی ہو گیا، وہ ہاتھ جوڑنے لگا۔ معافی دو بابا۔ بابا میں بابا نظر آتا ہوں تمہیں؟ میں نے اسے گھور کر کہا۔ نہیں ہم ایسا نہیں بولا، تم نہیں ہم بابا۔ وہ ہکلانے لگا۔ یہ سارا لوگ ہم کو پھنسایا۔ میں نے اسے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش ہو جانے کا کہا، کیونکہ باہر خاصی افراتفری تھی۔ لذت خواب سحر سے بیدار ہوتے ہی خوف اور دہشت کے عذاب سے دوچار ہونے والے سہمے ہوئے تھے اور آخری شب کے ہمسفر لمحوں سے نظریں چرا رہے تھے۔ صرف پیڈرو کی آواز تھی جو اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ اٹھا لو اس کتے کی لاش کو اور باہر لے جاؤ۔ باہر کہاں؟ کسی نے پوچھا۔ پچھلی طرف جہاں کل اس لڑکی کو گاڑا تھا، پیڈرو بولا۔ اسی قبر کو کھود لو، مٹی ابھی نرم ہوگی، دوسری قبر کھودو گے تو زیادہ وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے جناب، حکم کا غلام بولا۔ اوے بے وقوف، اس طرح مت اٹھاؤ، پیڈرو نے کہا۔ کیا یہاں سے وہاں تک خون ٹپکاتے جاؤ گے؟ دری لاؤ کوئی، اس میں لپیٹ کر اٹھاؤ۔ دری فالتو تو کوئی نہیں۔ اوے فالتو کے بچے، کسی بھی کمرے میں سے دری نکالو، ہر بیڈ پر دری ہے، پیڈرو بولا۔ سب جاگ گئے ہوں گے اور دیکھو، وہ دری کا کفن بھی ساتھ ہی دبا دینا مٹی میں، یہ نہ ہو کہ خون آلود دری واپس لے آؤ۔ جی جناب، یہ دوسرے حکم کے غلام کی آواز تھی۔ اس کے بعد واپس آؤ اور یہ فرش گیلے کپڑے سے رگڑ کے اچھی طرح صاف کرو، نشان نظر نہ آئے۔ جی جناب۔ کیا جی جناب جی جناب لگا رکھی ہے؟ جاؤ دفع ہو جاؤ، ہلو اپنی جگہ سے۔
پیڈرو نے دھاڑ کر کہا، کہیں وہ حرامدہ بوٹا نہ آ جائے اپنے استاد جی کے پیچھے، دیر کرو گے تو وہی قبر تیسری بار کھودنی پڑے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ استاد جی کی موت یا تدفین کا چشمدید گواہ بنے۔ مگر جناب وہ پوچھے گا کہ ٹرک تو کھڑا ہوا ہے، استاد جی کہاں ہیں؟ اور اسے میں جواب دے لوں گا کہ وہ ٹرک کو یہاں چھوڑ کے کسی سے ملنے گیا تھا، کسی عورت سے اس کے ناجائز مراسم تھے۔ اس کے بارے میں صرف اتنا ہی بتاتا تھا کہ ایک بہت بڑے اور بوڑھے زمیندار کی نئی چوتھی بیوی ہے۔ پیڈرو کسی حکم کے غلام سے نہیں، خود سے خم کلام تھا، اور یہ کیفیت اس کے ذہنی انتشار کی غماز تھی۔ واہ جناب، کیا دماغ پایا ہے، پہلا غلام بولا۔ سمجھنے والے خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ کیوں واپس نہیں آیا۔ ہاں، پیڈرو کے لہجے میں کچھ اطمینان آ گیا تھا، مگر تم دونوں بھی سمجھ لو کہ تمہیں بھی یہی کہنا ہے۔ میرا ساتھ دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ ہماری طرف سے بے فکر رہیں جناب، لیکن یہ دوسرے، اوئے ان کو چھوڑو، یہ کل چلے جائیں گے، ان کی جگہ نئے آ جائیں گے، نہ انہیں کسی کا نام اور کام معلوم ہے، نہ آنے والوں کو معلوم ہوگا۔ پیڈرو بولا، شاباش، اب جلدی کرو، اور یہ لو 1000 تمہارے اور 1000 تمہارے، ابھی یہی ہے میرے پاس، بعد میں اور انعام ملے گا۔ صاف ظاہر تھا کہ پیڈرو ڈرا ہوا ہے۔ وہ اس قتل پر پردہ ڈالنے کے انتظامات اسی لیے کر رہا تھا کہ وہ خود کو الزام سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ سائیں کوئی عام ڈرائیور نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک خاص آدمی کا افسر بکار خاص تھا۔ آج ہی اس کے قاتل کو آسانی سے معاف نہ کرتا۔ پیڈرو کی پشت پناہی کرنے والے یقیناً طاقتور لوگ تھے، مگر انہوں نے بھی پیڈرو کو بے سبب قتل کرتے پھرنے کا کھلا لائسنس نہیں دے رکھا تھا۔ مجھے ان کی گفتگو سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس جگہ ابھی پیڈرو کی ماتحتی میں 2 ہی افراد تھے، ورنہ وہ سارے کام انہی کے سپرد نہ کرتا۔ زیادہ مددگار ہوتے تو وہ 2 کو تدفین پر معمور کرتا، اور 2 یا کم سے کم 1 کو لہو کا سراغ مٹانے پر لگا دیتا۔ لیکن اب جو کچھ کرنا تھا انہی 2 کو کرنا تھا۔ ایک شخص کو میں نے رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا، جو سائیں کو ڈنگا سمجھا تھا، دوسرا گیٹ پر متعین چوکیدار تھا۔ اس طرح میرے حساب سے اندر 3 افراد بھی ہو سکتے تھے۔ یہ ناممکن تھا کہ چوکیدار نے گولی چلنے کی آواز نہ سنی ہو، مگر وہ اپنی ڈیوٹی کی جگہ چھوڑ کے نہیں آ سکتا تھا۔ چوتھا خود پیڈرو تھا، اور نرملا نام کی ایک عورت تھی جو کسی نامعلوم جگہ پر موجود تھی، مگر گولی کی آواز سن کے بھی نہیں آئی تھی، تو اس کے متعدد اسباب ہو سکتے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی، کسی ساؤنڈ پروف کمرے میں تھی، یا ڈر کے مارے باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے اس بنگالی کو دیکھا جس نے دھوتی نما لنگی باندھ لی تھی، اوپر اس نے اب کچھ نہیں پہن رکھا تھا۔ صبح کا اجالا باہر کی اجلی دھوپ کی خبر دے رہا تھا۔ اس روشنی میں میری نگاہ اس لڑکی کو بھی واضح طور پر دیکھ رہی تھی جو موت کی نیند میں بالکل پرسکون تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور سر تکیے پر یوں رکھا ہوا تھا کہ شانوں کے گرد بال پھیل گئے تھے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی طوائف ہوگی۔ ہر عورت جو کسی بھی عذر مجبوری پر خود کو بیچتی ہو طوائف کہلاتی ہے، مگر میرے نزدیک وہ بنگالی بھی طوائف تھا۔ اس نے بھی خود کو اسی سکہ رائج الوقت کی خاطر بیچا ہوا تھا جو اس عورت کو ملتا تھا۔ جسم کی قربانی دونوں کے لیے ناگزیر تھی، اور فرق اگر تھا تو صرف قیمت کا، نیت کا فرق بہرحال نہ تھا۔ بنگالی نے شاید خود کو 1 لاکھ میں بیچا ہو تو اس عورت نے 1000 میں۔ حوث، بے ضمیری اور بے حیائی میں دونوں کے جذبات ایک تھے۔ باہر اب قدرے خاموشی تھی، شاید دونوں حکم کے غلام اپنا اپنا کام کر رہے تھے، اور پیڈرون کی کارکردگی سے مطمئن ہو کہ کوئی دوسرا معاملہ نمٹانے کے لیے جا چکا تھا۔ میں نے دروازے تک جا کے ایک پٹ کو تھوڑا سا کھینچا اور باہر جھانک کے دیکھا۔ راداری میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دائیں جانب ایک دروازے سے اندر پہنچنے والی دھوپ کا آدھا مستطیل حصہ فرش پر پھیل جانے والے خون کو روشن کر رہا تھا۔ خون کا آدھا داغ سائے میں تھا، ایک ہی خون کے 2 رنگ نظر آتے تھے۔ جس کا یہ خون تھا وہ کسی بے نشان مدفن کی مٹی میں ملنے کے لیے جا چکا تھا۔ اچانک میں نے نرملا کی آواز سنی، چلیے بھائی آپ لوگ اٹھ جائیے۔ اس نے تالی بجا کے حکم دینے کے انداز میں کہا، سلوچنا، ساوتری، شیاما، چلو اٹھو، ناشتے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ ہر بند دروازے پر دستک دیتی آ رہی تھی۔ دوسرے سب لوگ پہلے ہی جاگ چکے تھے اور صرف پیڈرو کے حکم کی تعمیل میں در بند کیے بیٹھے تھے۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے سرگوشی میں بنگالی سے کہا۔ بنگالی نے نفی میں سر ہلایا، ہم نہیں جانتا۔ اچھا اس عورت کو جواب دو کہ تم جاگ گئے ہو، میں نے کہا، اور تمہارا جواب غلط ہوا تو انجام بھی غلط ہوگا، میں نے ریوالور ہلا کے کہا۔ میں نے دروازے کو اندر سے دبا رکھا تھا، باقی دروازے کھل چکے تھے اور میں باہر نکلنے والوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ بلاخر نرملا نے اس دروازے کے پٹ پر ہاتھ مارا۔ میں نے بنگالی کے سر کا نشانہ لیا، چلو اب باہر جاؤ، کوئی خطرے کی بات نہیں رہی۔ آتا ہے دیدی، بنگالی نے ریوالور پر نظر جما کے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ نرملا مطمئن ہو کے لوٹ گئی۔ اس کی سینڈل کی ہیل پکے فرش پر تال دیتی ہوئی نرملا کے دور ہو جانے کی خبر نشر کر دی گئی۔ تم نے ایک رات اس عورت کے ساتھ گزار لی اور اس کا نام پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، میں نے کہا۔ ہم پوچھا تھا،
بنگالی بولا اس نے نہیں بتایا. بولتا تھی ہمارا نام لاش ہے. کیوں؟ میں نے چونک کر لڑکی کے بے جان جسم کی طرف دیکھا. بولتا تھی ہم مر گیا ہے. بنگالی نے کہا ہم وہ لڑکی نہیں جس کا کوئی نام ہو. پہلے نام تھا, گھر تھا اور ماں باپ تھا, اب کچھ نہیں ہے. اور تم نے کوئی چیز میرے خلق میں اٹکنے لگی. ہم بولا کہ یہ کیا بات ہے, ہم کو اپنا گھر اور ماں باپ کے بارے میں بتاؤ. یہ بولا کہ نہیں, ہم کچھ نہیں بتائے گا, ان کا عزت خراب نہیں کرے گا. ہم تو مر گیا ہے مگر ان کو جینا ہے. تم ایسا ویسا سوال مت کرو, ہم سچ نہیں بولے گا. روز ہم ایک جھوٹا سٹوری سناتا ہے اور اب کوئی بھی سٹوری نہیں ہے. ہم کو سب تنگ کرتا ہے, ہمارا بارے میں پوچھتا ہے. ہم کو کسی کا ہمدردی نہیں چاہیے. ہم بھی کسی سے نہیں پوچھتا ہے کہ تم کون ہو, تم بھی مت پوچھو. میرے ہاتھوں ماری جانے والی لڑکی مرنے سے پہلے ہی مر چکی تھی. وہ خود کو لاش سمجھتی تھی اور اب ایک لاش ہی تھی. جس طرح وہ اپنے کسی خریدار کا نام و نسب نہیں پوچھتی تھی, اسی طرح مرنے سے پہلے اس نے اپنے قاتل کے بارے میں کچھ نہیں جانا تھا. رنج اور ندامت کے احساس سے بوجھل ایک سرد آہ خود بخود میرے سینے سے نکل گئی. تم خود کون ہو؟ میں نے کہا. ہم طاہر میاں. وہ بولا گویا مسلمان اور پاکستانی. میں نے تلخی سے کہا. وہ چپ چاپ کھڑا رہا. اسے خوف ضرور لاحق تھا کہ میرے ہاتھوں اس کا انجام کیا ہوگا, مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ شرمندہ نہیں ہے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ بنگلہ دیش. اس نے کہا. میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میرا الٹا ہاتھ اس کے منہ پر یوں پڑا کہ وہ پیچھے لاش کے اوپر گرا. آس پاس کے کمرے خالی ہو چکے تھے, چنانچہ اس تمانچے کی آواز کسی نے نہیں سنی. وہ چلانے ہی والا تھا کہ میں نے پھر اس کے منہ میں ریوالور گھسیڑ دیا. تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ تعاون کرو, مجھے ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو. میں نے کہا. اس لڑکی کے ساتھ ہی میں تمہاری گردن بھی توڑ سکتا تھا. تمہیں یہ رعایت اسی شرط پر مل سکتی ہے, ورنہ تمہاری جگہ دوسرا لے سکتا ہے. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا. اسے ڈانپ دو. میں نے آہستہ سے پیچھے ہٹ کر کہا اور مجھے غالب کا فرمودا یاد آیا. ڈانپا کفن نے داغے ایوب برہنگی میں, ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا. یہ بات اس لڑکی پر کتنی صادق آتی تھی. طاہر میاں نے چادر کو پھر لاش کے اوپر تک کھینچ دیا. میں اپنا سوال دہراتا ہوں, کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ مشرقی بنگال. پھر میں نے اس کے منہ پر ویسا ہی الٹا ہاتھ مارا. مشرقی پاکستان کا ہو. میں آخری بار پوچھوں گا اور اس مرتبہ غلط جواب ملا تو اپنی گردن کے ٹوٹنے کی آواز بھی شاید نہ سن پاؤ. کہاں کے رہنے والے ہو؟ مشرقی پاکستان کا. وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا. مشرقی پاکستان کے کس شہر سے؟ ضلع یا دیہات کے؟ چاڑگام. اس نے مختصر ترین جواب دیا. کتنے عرصے پہلے یہاں آئے تھے؟ 1 مہینہ ہوا. وہ بولا. اکیلے آئے تھے یا ان کے ساتھ؟ میں نے دوسرے خالی کمروں کی طرف اشارہ کیا. ہم 6 آدمی آیا تھا. وہ بولا. یہ آدمی مجھے بہت کچھ بتا سکتا تھا, لیکن میرے پاس وقت کم تھا. جو لوگ نہا دھو کے ناشتہ کرنے گئے ہوئے تھے, انہیں اچانک خیال آ سکتا تھا کہ ان کے 2 ساتھی غیر موجود ہیں اور کوئی بھی ان کو جگانے کے لیے آ سکتا تھا. اگر کوئی آ جاتا تو اس کیمپ میں کسی دشمن کی موجودگی کا راز ایک لاش کی ٹوٹی ہوئی گردن فاش کر دیتی. اس وقت سب لوگ کہاں ہوں گے؟ میں نے کہا. کچن میں. وہ بولا. ناشتہ کے لیے کچن کہاں ہے؟ آخری حصے میں. بنگالی نے کہا. سیدھا ہاتھ پر. اگر میں باہر جانا چاہوں؟ میں نے کہا. تو میرے لیے کون سا راستہ زیادہ محفوظ رہے گا؟ سامنے سیدھا ہاتھ پر دروازہ ہے, اس میں سے باہر جاؤ اور دیوار کے اوپر سے کود جاؤ. وہ بولا. مجھے کوئی نہیں دیکھے گا؟ میں نے حیران ہو کر کہا. نہیں. وہ بولا. ادھر کوئی نہیں ہوتا, باہر 2 آدمی ایک قبر کو دوبارہ کھود رہے ہیں. میں نے کہا. وہ ادھر نہیں ہے. بنگالی نے کہا. تم مشرق کی طرف کو جائے گا, وہ سیدھے ہاتھ پر جنوب کی طرف والی دیوار کے پیچھے ہے. اچھا. میں نے کہا. تو پھر اٹھاؤ اس لاش کو, ہم سب اسی راستے سے نکلیں گے. بنگالی کا رنگ پھر اڑ گیا. تم جاؤ بابا, ہم کو چھوڑ دو. میں نے اس کی گردن یوں دبوچ لی کہ اس کا سانس رکنے لگا اور آنکھیں باہر نکل آئیں. تم کو میرے ساتھ جانا ہے یا دنیا سے جانا ہے؟ بلا شبہ وہ ایک بزدل آدمی تھا. ہر غدار لالچی, کمینہ اور بزدل ہوتا ہے, ورنہ وطن کی خاطر جان دینے سے نہ ڈرے. بنگالی نے بڑی مشکل سے ساری لا کے رضامندی کا اظہار کیا. میں نے اسے چھوڑ دیا. ابھی وہ لاش کو چادر میں لپیٹ کر اٹھانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر سے زنانہ سینڈل کی آواز سنائی دینے لگی. نرملا کسی سے باتیں کرتی ہوئی آ رہی تھی. بس وہی دونوں سوئے پڑے ہیں, تم جگاؤ انہیں اور تیار کرو. پیڈرو نے کہا. میں ذرا گاڑی لے کر جاتا ہوں. زیادہ دیر مت کرنا. نرملا بولی. ان سب کو آج جانا ہے. میں بس گیا اور آیا. پیڈرو بولا. زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں. مجھے سڑک تک جا کے بوٹے کو دیکھنا ہے. وہ پیدل آنے والا تو نہیں ہے, بیٹھا ہوگا سڑک کے کنارے اس انتظار میں کہ کوئی آئے اور لے جائے. کون ہے یہ بوٹا؟ وہی کلینر ہے جو ٹرک کے ساتھ تھا. وہی کام آ سکتا ہے. اب اسے ٹرک چلانا بھی آتا ہے اور یہ ذمہ داری بھی سونپی جا سکتی ہے. تم کو بھروسہ ہے اس پر؟ تو ٹھیک ہے. وہ بھی حاجی کا خاص آدمی ہے, میں بوٹے کو سمجھا لوں گا.
کہ اسے کیا بیان دینا ہے، پیڈرو بولا۔ اگر وہ راضی نہ ہوا تو، نرملا نے کہا۔ وہ دونوں شاید دروازے کے سامنے ٹھہر گئے تھے۔ راضی کیوں نہیں ہوگا؟ اسے ڈرائیور بننے کا موقع ملے گا۔ میری طرف سے 10,000 کی رشوت ملے گی، پیڈرو بولا۔ صرف یہی کہنا ہے اسے کہ ڈرائیور سائیں کو اس کا ضمیر گمراہ کرنے لگا تھا اور وہ ٹرک سمیت کسی تھانے میں حاضر ہونے کی سوچ رہا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے مار دیا اور ٹرک ہی میں اس کی لاش یہاں لے آیا۔ لاش ہم دکھا سکتے ہیں آجی کو، وہ ایک نمک حرام کے مارے جانے پر خوش ہوگا اور بوٹے کو اس کی جرات اور فرض شناسی پر انعام دے گا۔ بوٹا یقیناً ہم سے تعاون کرے گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میری واپسی تک سب کو تیار رکھنا، پیڈرو نے کہا اور شاید باہر نکل گیا کیونکہ اس کی آواز کچھ فاصلے سے سنائی دے رہی تھی۔ نرملا سینڈل بجاتی آگے آئی۔ میں نے بنگالی کو اشارہ کیا کہ وہ لاش کے ساتھ لیٹ جائے۔ اس نے دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور اسے چند انچ کا فاصلہ رکھتے ہوئے لیٹ گیا۔ بھائی کیا کھا کے سوئے ہو؟ نرملا نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ کیا اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے؟ وہ نہایت بے شرمی سے ہنسی۔ ارے بابا، یہ تمہاری زندگی کی آخری رات تو نہیں تھی؟ پھر وہ اندر آ گئی کیونکہ اسے جواب نہیں ملا تھا۔ وہ یقیناً جانتی تھی کہ اس دروازے میں کنڈی اندر سے نہیں لگائی جا سکتی۔ وہ دروازے سے سیدھی بیڈ کی طرف گئی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا جو دروازے کے پیچھے تھا۔ یہ چند سیکنڈ کی مہلت تھی۔ اس کے بعد نہ میں خود کو چھپا سکتا تھا اور نہ حقیقت کو۔ وہ ابھی بیڈ تک نصف راستہ ہی طے کر پائی تھی کہ میں نے ایک پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ چونک کر تیزی سے پلٹی اور ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ میں نے اسی ایک لمحے میں اسے دبوچنے کے لیے جس لگانے کی غلطی کی۔ غیر متوقع طور پر نرملا غوطہ مار کے نیچے سے نکل گئی اور میں اپنے ہی زور میں سیدھا گیا تو اس لاش پر گرا جو ٹھنڈی ہو کے اکڑنے لگی تھی۔ بنگالی الگ سے عجیب سی آوازیں نکال کے اچھلا، مگر میں نے اسے اہمیت نہیں دی۔ میں نے نرملا کو دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کی پھرتی نے مجھے حیران بھی کر دیا تھا اور یہ سبق بھی پھر سکھا دیا تھا کہ حالات کیسے بھی ہوں، مجھے محتاط رہنا چاہیے اور اپنی طاقت کی برتری پر اندھا یقین رکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں گرتے ہی اٹھا اور ابھی نرملا دروازے ہی میں تھی کہ میرے ہاتھ نے اسے واپس اندر کھینچ لیا۔ اس نے ایک چیخ ماری، پھر میں نے اس کے سر پر ریوالور کا بٹ مارا اور وہ لڑکھڑا کے فرش پر گر گئی۔ اس ایک چیخ نے صورت حالات بدل دی۔ ایک کمرے کے اندر کی جنگ باہر تک پھیل گئی۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس چیخ کو ان سب نے سنا ہوگا جو وہاں موجود تھے۔ اب اس کیمپ کے محافظ تو ضرور اس چیخ کا سدے باب جاننے کے لیے دوڑیں گے۔ وہ سب آئیں نہ آئیں جو خود کو متائے جسم و جاں کے ساتھ گروی رکھ چکے تھے۔ ابھی تک میں نے ریوالور کو کافی سمجھا تھا اور اب میں نے ریوالور جیب میں ڈال کر مشین گن اٹھانے کا ارادہ کیا۔ عین اس وقت یہ خیال بنگالی کو بھی آیا کہ وہ میری مشین گن سے مجھے بھون ڈالے۔ وہ مشین گن اٹھا چکا تھا۔ جب میں نے اس کی طرف چھلانگ لگائی وہ کمرے کی لمبائی کے رخ پیچھے ہٹتا تو اسے مشین گن کو سیدھا کر کے فائر کرنے کا موقع مل جاتا، مگر بدحواسی میں اس کے لیے کچھ سوچنا ممکن نہ تھا۔ میں نے آسانی سے اسے دیوار کے ساتھ جا لیا۔ اس نے آخری وقت میں مشین گن اٹھا کے مجھ پر مارنی چاہی، لیکن میں نے وار کو الٹے ہاتھ کے پنجے پر روکا اور ایک جھٹکے میں مشین گن چھین لی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس بغاوت کی سزا کیا ہوگی، چنانچہ وہ چلانے لگا، خون، مرڈر، ہیلپ! میرا سیدھا ہاتھ پھیل کر اس کی گردن پر جم گیا۔ میں نے اسے اپنی طرف کھینچا اور جب وہ آگے آیا تو میں نے ایک گھٹنا اٹھا کے اس کے سینے پر مارا۔ وہ بل بلا کے دورا ہوا اور میری اوپر اٹھی ہوئی ٹانگ پر لٹک گیا۔ اس کا جسم کمان ہو گیا تھا اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا کیونکہ اس سے زیادہ لچک اس کے جسم میں تھی ہی نہیں۔ میں نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور اس کی گردن ایسے چٹک کر ٹوٹی جیسے سوکھی ہوئی لکڑی ٹوٹتی ہے۔ وہ اچھلا اور ساکت ہو گیا۔ اس کی گردن جو صرف گوشت پوست کے ریش اور لچکدار رگوں کے ساتھ جسم سے جڑی رہ گئی تھی، لمبی ہو کر نیچے تک چلی گئی اور اس کا سر میرے گھٹنے کے اوپر سے دوسری طرف پینڈولم بن کے جھولنے لگا۔ میں نے اسے نیچے گرا دیا۔ یہ سب 1 منٹ سے بھی کم وقت میں ہو گیا تھا۔ گناہ کی ایک رات کی مسافت میں شریک سفر رہنے والے تھوڑے سے فرق سے رائے عدم پر روانہ ہو گئے تھے۔ مشین گن تھام کر میں نے دروازے کے قریب پوزیشن سنبھال لی جہاں نرملا بھی لاش کی طرح بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی، لیکن مجھے باہر کسی قسم کی خلچل محسوس نہیں ہوئی۔ بنگالی کی آواز خوف سے حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی، لیکن نرملا کی چیخ بہت دیوار شگاف تھی اور بیرک کے اندر آخری حصے تک پہنچی ہوگی۔ پھر بھی کوئی آیا کیوں نہیں؟ کیا اس کے لیے یہاں ایسی چیخوں کو سننے والے کان بے حس تھے؟ یہاں ایسی چیخوں سے دل نہیں دہلتے تھے؟ کیونکہ یہاں درد مندی کا رشتہ کوئی نہیں رکھتا تھا۔ یہ خود غرض جذبوں سے مغلوب انسانوں کی دنیا تھی جس میں صرف اپنی ذات اور اس کے مفادات کا تحفظ اہم تھا۔ کون آیا، کون گیا، کیوں گیا اور کیسے گیا اور کہاں گیا، اسے کسی کو کیا؟ شاید یہاں روز چلانے والے چلاتے ہوں گے، کسی غلطی پر ملنے والی سزا کے خلاف فریاد کرتے ہوں گے اور مدد کے لیے پکارتے ہوں گے، مگر کوئی نہیں آتا ہوگا۔
حاکموں کا حکم ہوگا کہ خبردار جو کوئی دخل در معقولات کا مرتکب ہوا۔ پیڈرو نے گزشتہ روز کسی لڑکی کے دفن کیے جانے کا ذکر کیا تھا۔ اسی قبر میں دوسرا مردہ اتارا جا رہا تھا، لیکن سب چپ تھے۔ وقتی طور پر جو اضطراب کی لہر اٹھی تھی، اسے پیڈرو کی ایک ڈانٹ نے دبا دیا تھا۔ وہ اس چیخ کو سن کر بھی دبک گئے ہوں گے، یہ سوچ کر رہ گئے ہوں گے کہ جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ انہیں کیا ضرورت ہے کہ دخل اندازی کا الزام لے؟ لیکن محافظ، کیا انہوں نے بھی نرملا کی چیخ نہیں سنی تھی؟ میرے اندازے کے مطابق یہاں کم سے کم 4 افراد تھے۔ ان میں سے پیڈرو گیا ہوا تھا، چوکیدار باہر گیٹ پر تھا، باقی 2 قبر کھود رہے تھے۔ کسی کے بھی نہ آنے کے ظاہری اسباب میری سمجھ میں آ چکے تھے، لیکن اصل اسباب مختلف بھی ہو سکتے تھے۔ محافظ 4 کی بجائے 8 یا 10 بھی ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتنی دیر میں وہ کسی خطرے کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے اقدامات میں مصروف ہو۔ میں نے دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھول کر باہر جھانکا۔ مجھے باہر نکلنے کا راستہ صاف نظر آیا۔ خون جو راہداری میں تھا ابھی صاف نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ دونوں حکم کے غلام ابھی تک ڈرائیور کو گاڑنے میں مصروف ہیں۔ میں نے نیچے پڑی ہوئی نرملا کو دیکھا اور ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا، مجھے پیڈرو کی واپسی سے پہلے اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ محصور ہو جانے کے بعد میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ میں نے نرملا کو اٹھا کے بائیں کندھے پر ڈال دیا۔ وہ گدرائے ہوئے بدن والی جوان لڑکی تھی، لیکن بہت ہلکی پھلکی۔ اس کی دونوں ٹانگیں میری پشت کی جانب رہیں اور دونوں ہاتھ آگے رہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی کمر ایک بالش تھی، ورنہ میرے شانے پر اس کا جسم متوازن کیسے ہوتا؟ اس کا چہرہ بھی آگے کی جانب جھکا رہا اور اس کے کالے بالوں کی چوٹی میرے گھٹنوں تک پہنچ گئی۔ وہ جنوبی ہندوستان کے کسی حصے کی رہنے والی معلوم ہوتی تھی۔ اپنی سانولی رنگت کے باوجود صورت کے تیکھے نقوش اور بڑی بڑی غلافی آنکھوں میں جادو کا اثر رکھنے والی۔ اس نے بالوں میں ناریل کا تیل لگا رکھا تھا اور اس کے جسم سے بھی کچے ناریل کی مہک آتی تھی، تازہ اور میٹھی۔ اس کے کومل بوجھ کو سنبھالے مشین گن اٹھائے میں باہر نکلا اور دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ دروازے تک پہنچنے کے بعد میں نے باہر جھانکا۔ بیرک کے کبھی حصے میں ایک دیوار تھی، لیکن میں اکیلا بھی اس دیوار کو عبور نہیں کر سکتا تھا۔ دیوار تقریباً 10 فٹ بلند تھی اور اس کے اوپر 1 فٹ کے فاصلے سے خاردار تاروں کی 3 لکیروں کا حصار تھا۔ انہیں چھوئے بغیر میں ہزاروں وولٹ کی اس کرنٹ کو دیکھ سکتا تھا، جو ایک بے وجود اور نظر نہ آنے والی ہلاکت خیز قوت تھی۔ بیرک سے دیوار تک کا فاصلہ 18-20 گز تھا۔ دیوار کے دامن میں ہلکا در خلقہ الجھے ہوئے تاروں کا جال سا بنا ہوا تھا، اور یہ دیوار مجھے دونوں جانب 50-50 گز تک پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بنگالی نے مجھے غلط بیانی کی تھی، چنانچہ اب مجھے دائیں یا بائیں اپنے رسک پر جانا تھا۔ بیرک تو مشکل سے 20 گز لمبائی رکھتی تھی۔ اس کے دونوں جانب 40 گز تک کھلا میدان کس لیے رکھا گیا تھا، یہ آگے جا کے ہی معلوم ہو سکتا تھا۔ بیرک کی دیوار کے ساتھ لگ کر چلتے ہوئے 2 بند دروازوں اور 3 کھلی کھڑکیوں کے سامنے سے میں گزرا۔ کھڑکیوں کی فرش سے اونچائی 4 فٹ تھی۔ میں اکیلا ہوتا تو جھک کے گزر جاتا، لیکن نرملا کے ساتھ یہ ناممکن تھا۔ میں اسے پیچھے بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک تو وہ کسی حد تک میری ڈال تھی، اسے اپنے تحفظ کی ضمانت بنا کے میں نکلنے کی کوشش ضرور کر سکتا تھا، پھر وہ دوسری سب لڑکیوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ مفید معلومات فراہم کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں ہر کھڑکی کے سامنے سے سیدھا گزر گیا۔ بیرک کا موڑ کاٹتے ہی میری نظر نے سب سے پہلے ان دونوں کو دیکھا جو دھوپ میں کھڑے ہوئے ایک قبر سے مٹی نکال رہے تھے۔ انہوں نے یہ کام تقریباً مکمل کر لیا تھا۔ مٹی کا ڈھیر قبر کے دونوں کناروں پر جمع تھا اور ان میں سے ایک قبر میں اترا ہوا تھا، دوسرا اسے اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد مضبوط جسم کا مالک اور قد آور شخص تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا اور بال چھوٹے پسینے میں مل کر کیچڑ بن جانے والی مٹی اس کے چہرے اور ہاتھوں پر پھیل گئی تھی۔ دوسرے کی صورت مجھے اس وقت نظر آئی جب وہ بیلچے سے مٹی اوپر پھینکنے کے لیے اٹھا۔ وہ باہر کھڑے ہوئے شخص سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ یہ ایک جیسے رنگ اور حلیے کا نتیجہ تھا یا ان کی شکلیں واقعی ہی جڑواں بھائیوں جیسی تھیں، اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل تھا۔ دوسری طرف وہ ٹرک ان سے 10 گز دور اور بیرک کی سیدھ میں کھڑا ہوا تھا جس نے مجھے یہاں پہنچایا تھا۔ ٹرک کے اوپر سایہ رکھنے کے لیے ترپال پھیلا دی گئی تھی، مگر میں اس کا نمبر دیکھ سکتا تھا۔ لمبائی کے مقابلے میں اس احاطے کی چوڑائی نصف تھی۔ باقی خالی جگہ مجھے 2 چوکور سیمنٹ کے پیس بنے نظر آئے جو کسی مین ہول کے چوکور ڈھکن لگتے تھے۔ ظاہر یہ زیر زمین کمروں یا تہہ خانوں کے راستے تھے، اور میں فرض کر سکتا تھا کہ ان تہہ خانوں میں اسلحہ رکھا جاتا ہوگا۔ اگر میں اگلے موڑ تک جاتا تو شاید مجھے وہ گیٹ نظر آتا جسے ٹرک اندر آیا تھا، لیکن یہ 20 گز کا فاصلہ طے کرنے سے پہلے ہی مجھے دونوں گورکن دیکھ لیتے۔ میں اس انتظار میں تھا کہ دوسرا بھی قبر سے باہر آ جائے۔ اوپر آتی اس نے مجھے پہلے دیکھا کیونکہ دوسرا شخص میری جانب پیٹھ موڑے کھڑا ہوا تھا۔ ڈرائیور سائیں کی لاش اس کے قریبی مٹی کے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ قبر کے گڑھے سے نکلنے والے نے اپنے ساتھی سے چلا کر کچھ کہا
اور خود ایک جست لگا کے کچھ اٹھانے کے لیے جھکا، دوسرا اتنی دیر میں میری جانب پلٹ کر دیکھ چکا تھا۔